حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، نماز میں ہم لوگ جو اخیر کی 10 صورتیں پڑھتے ہیں تو ان 10 صورتوں کی ترتیب کیا ہے، کس ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے اور قرآن میں کس ترتیب کے ساتھ ان کو لکھا گیا ہے، ان کو اس کے اندر درج کیا گیا ہے، تو آئیے اس ترتیب کو ہم جانتے ہیں۔ اس میں سب سے اول سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب انسان سورۃ الفیل پڑھے۔ سورۃ الفیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اب جو اس کو سورت پڑھنا ہے وہ سورۃ القریش پڑھنا ہے، یعنی لإیلاف قریش، یہ سورت اس کو پڑھنا ہے۔ اب پھر اسی طرح اگر وہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو پھر تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب جو تیسری سورت ہے ترتیب کے ساتھ وہ ہے سورۃ الماعون، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اور پھر اسی طرح جب چوتھی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا تو سورۃ الفاتحہ کے بعد اب جو اس کو بالترتیب چوتھی سورت پڑھنا ہے وہ چوتھی سورت ہے سورۃ الکوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہ 4 رکعت پر اس نے سلام پھیر لیا، اس کی 4 رکعت مکمل ہو گئیں۔ اب پھر اسی طرح وہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، تو اب اس میں ترتیب ان 4 صورتوں کے بعد 5ویں جو صورت ہے وہ سورۃ الکافرون ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ پھر اسی طرح 6ٹھی صورت جس کو قرآن کریم کے اندر ہے وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور پھر اس کے بعد جو صورت ہے قرآن کریم کے اندر وہ سورۃ اللہب، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور پھر اسی طرح اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اور پھر اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورۃ الفلق ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری صورت ہے قرآن کریم کے اندر وہ سورۃ الناس ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ 10 صورتوں کی ترتیب اس طرح ہے، تو ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ نماز میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے یہ غلطی ہو جائے کہ اس کو ترتیب معلوم نہ ہو اور وہ پہلے انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لے تو گرچہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے ہم اس ترتیب کو جان بھی لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب ہم نماز پڑھیں تو اسی ترتیب کے مطابق ہم اپنی نماز کو پورا کریں، تاکہ ہماری نماز کے اندر جو فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ہیں ان کی بھی پوری رعایت ہو، اور پھر ہماری نماز کامل و مکمل ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔